آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، رجب طیب اردوغان مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہوتے ہی اسرائیل پر ٹوٹ پڑے۔ رجب طیب اردوغان نے اپنی فوجیں مسجد الاقصی کی آزادی کو روانہ کر دیں۔ طیب اردوغان قبلہ اول کی آزادی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیسے رجب طیب اردوغان نے فلسطین میں فوجیں اتارنے کا فیصلہ لگ گیا تو نیتن یاہو کی دوڑیں لگ گئیں۔ ترکی نے اپنا جھنڈا فلسطین میں اور اسرائیل میں گاڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسے نیتن یاہو نے ترکی کے سفیر کو بلا کر بڑا مطالبہ کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، رات گئے رجب طیب اردوغان مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ میئر استنبول اور اس کے بعد وہ 2 بار وزیر اعظم ترکی بھی رہ چکے ہیں، اور اب مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہوتے ہی پہلے ہی خطاب میں انہوں نے اسرائیل کو اڑا کر رکھ دیا۔ ترک فوجیں مسجد الاقصی کی آزادی کو روانہ کر رہا ہوں، رجب طیب اردوغان کا اعلان۔ رجب طیب اردوغان قبلہ اول کی آزادی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کیسے رجب طیب اردوغان کی تاریخی دھمکی نے پورے اسرائیل کو آگ بگولا کر دیا۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردوغان کا ایسا اعلان کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ تفصیلات کے مطابق رجب طیب اردوغان نے دبنگ اعلان کرتے ہوئے نیتن یاہو کو للکار دیا اور 7 صدی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی سنا دیا کہ نیتن یاہو نے اگر فلسطین سے کرفیو ختم نہ کیا تو ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر اسرائیل میں اپنی فوجیں اتار دے گا۔ رجب طیب اردوغان کا فیصلہ سن کر امریکی صدر جو بائیڈن کی دوڑیں لگ چکی ہیں۔ فوری طور پر اپنے اسرائیلی دورے کا ایجنڈا تبدیل کر دیا۔ کیسے نیتن یاہو ڈر کے مارے اسرائیل سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ اندرونی اور بیرونی محاذوں پر شکست کھانے والا نیتن یاہو اس طرح بھاگے گا جیسے گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ فلسطین سے متعلق صدر رجب طیب اردوغان کے بیان سے پورا اسرائیل تلملا اٹھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اور اس کی میڈیا کی چیخیں آسمانوں تک سنائی دے رہی ہیں، تو رجب طیب اردوغان کے بیان نے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے اور ایسا اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم ترکی کی قیادت سے مداخلت کی اپیل کرتے ہیں۔ اسلامی ممالکوں کا بڑا اعلان۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے بلکہ حقائق کو مکمل طور پہ سمجھے۔ اسرائیل نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے مقبوضہ فلسطین کے حوالے سے ریماس احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ترک سفیر کو طلب کیا اور خبردار کیا ہے کہ اس کے باہمی تعلقات پر سخت نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ریمارکس میں کشمیر اور فلسطین کے تنازع کو سمجھنے کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کے مطابق حالیہ بیان ترکی کی جانب سے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ایک اور مثال ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اور اسرائیل نے سفیر طلب کرنے کے لیے شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں نے اسرائیلی حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا اور عالمی انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے اسرائیل کو صورت معمول بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل پر تابڑ توڑ میزائل گرائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردوغان پاکستانی سرزمین پر کھڑے ہو کر جس طرح کشمیر کو للکارتے ہیں، اسی طرح انہوں نے انتہا پسند یہودیوں کو للکارنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے صدر بنتے ہی ان کا پہلا اعلان یہ ہے کہ ہم فلسطین کو
آزاد کروائیں گے۔ اس کے علاوہ فلسطین میں ترکی کے ساتھ بھی تجارتی جنگ اسرائیل نے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کا دورہ بھی ملتوی ہو چکا ہے، جس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جس طرح فلسطین کے لیے نعرہ حق بلند کیا ہے، اس نے نیتن یاہو حکومت کو سخت پریشان کیا ہے۔ رجب طیب اردوان نے نیتن یاہو سرکار کو کھری کھری سناتے ہوئے کشمیر سے پہنچانے کا مطالبہ کیا اور اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی ہے وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، اور ان بیانات کی وجہ سے نیتن یاہو نے ترکی کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور اس کا نقصان نیتن یاہو حکومت کو بھی ہوگا، کیونکہ مسلم دنیا اس زبردست اتحاد سامنے آ رہا ہے جب انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بہادر رہنما رجب طیب اردوان کا نیتن یاہو کو کرارا تھپڑ۔ نیتن یاہو نے ترکی کو تجارت بند کرنے کی دھمکیاں دیں۔ اس کے بعد بڑی بریکنگ نیوز یہ سامنے آ رہی ہے کہ طیب اردوان نے بھارت اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے بھی دل جیت لیے ہیں۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو کی خصوصی ہدایت پر اسرائیل نے ترکی کے خلاف تجارتی جنگ کا آغاز کیا اور ان پر سخت ترین پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ترکی کے خلاف ایسی جنگ کا آغاز کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ترکی باز نہ آیا تو سخت ترین بمباری کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت اب آ گیا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیوں کا آغاز کیا جائے ترکی کے خلاف۔ انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو شدید نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ طیب اردوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کس جانب ہمارے تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے شروع کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طیب اردوان کو جیتنے کے بعد یہ قطعاً ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس طرح ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی دے۔ ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور ہم ایسی کارروائیاں کرنے کے لیے ترکی پر ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو نے میٹنگ بھی طلب کی ہے۔ اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں ہم یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ طیب اردوان جنگ جیت سکتے ہیں یا نہیں، طیب اردوان کس جانب جا رہے ہیں، اور یہ بڑا فیصلہ جلد ممکن ہے اور ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ترکی صدر طیب اردوان نے مزید کہا کہ ہماری فوجیں مکمل طور پر تیار ہیں اور ہم اسرائیل کا سامنا کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔